بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کرنٹ افیئرس کی بات ہے، اور اس وقت جو دور حاضر میں دنیا میں اور ہمارے پڑوسی ملک میں جو ہو رہا ہے، چاہیں گے کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں، جو کہ یہ کہ ٹاپک IR انٹرنیشنل ریلیشن میں شامل ہوتا ہے، مگر کرنٹ افیئر ہے کہ اسرائیل اور ایران کی وار۔ کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو عام فہم بھی ہیں مگر سمجھنے کے لیے ہیں۔ ہمارا یہ پلیٹ فارم اصلاحی اور علمی ہے، تو چاہیں گے کچھ علم کے نقطے آپ سے بیان کریں۔ اسرائیل اور ایران وار میں 12 جون 2025 کو یہ وار شروع ہوئی، اور اس دن اسرائیل نے 100 میزائل ایران پر داغ دیے۔ دنیا حیران ہو گئی کہ 100 میزائل ایک ہی جھٹکے سے ایران پر گرے، مگر ایران کے بیک گراؤنڈ میں کیا تھا کہ 100 اچانک ہی میزائل اس پر داغ دیے گئے۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کا جوہری پروگرام تھا جس پر اسے وارن کیا جا رہا تھا۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کا رجیم تھا، جو کہ نظام وہ اپنے حساب سے اسلامی چلا رہے تھے، اور جو کہ انٹرنیشنل طاقتوں کے ایما پر نہیں چل رہا تھا۔ اس بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر ان پر یہ کیا گیا، مگر اس کے فوراً بعد ہی جو اس وقت دنیا کی سپر پاور کہلائی جاتی ہے امریکہ، اس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ہم نے ایران کو 60 دن وارننگ دی تھی، چونکہ آج 61واں دن ہے، 61 ڈے ہے، تو آج وہ وارننگ ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے اسے کہا تھا کہ آ کے نیل ڈاؤن کرے، گھٹنے ٹیک دے، اور ہم سے کوئی مشروط معاہدہ کرے اور توبہ کر لے کہ میں جوہری پروگرام نہیں بناؤں گا، مگر اس نے نہیں مانی، تو یہ پہلا جھٹکا اسے دے دیا گیا ہے۔ اب دوسرے جھٹکے کا وہ انتظار کرے۔ ایک اور جملہ جو تکبر کی ماں پر تھا، ٹرمپ نے کہا کہ ایران ابھی بھی سمجھ لے کہ اس کے پاس جو بچی کھچی تہذیب ہے، وہ تہذیب اپنی بچا لے۔ اب یہ حیران کن بات ہے، یہ ہسٹری کی بات ہے کہ دنیا کی 2 بڑی تہذیبیں کہلائی جاتی ہیں۔ ایک رومن امپائر ہے، جس کو رومن واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، کہ ہتھیلی پر سرسوں نہیں جلتے، یعنی رومن کی امپائر جو ہے وہ ایک دن میں نہیں بنی۔ اور اس کے بعد ایرانی جو سلطنت جسے کہا جاتا ہے، ایرانی امپائر اینڈ سویلائزیشن، وہ بہت ہی مضبوط رہی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی 12 تہذیبیں ہیں، مگر 2 تہذیبیں بہت زیادہ مانی جاتی ہیں۔ سبط حسن کی کتاب ہے انقلاب ایران۔ وہ انقلاب ایران میں کہتے ہیں کہ ایران کے 2 خاصے رہے ہیں، ایک ان کی تہذیب رہی ہے اور دوسری ان کی مزاحمت رہی ہے۔ تاریخ میں بتاتے ہیں کہ قاجاری حکومت قاجار دور اور اس کے بعد پہلوی دور، یہ پورے ہنگاموں سے بھرپور تھا، اور وہ ایک نسلی آدمی، چھوٹے سے بڑا آدمی، مزاحمت سے بھرپور رہا ہے، اور یہی ایران کی تاریخ رہی ہے۔ اب آتے ہیں افیئر کے اس منظرنامے پر کہ کرنٹ افیئر کے منظرنامے پر پھر کیا ہوا۔ ٹھیک 18 گھنٹے کے بعد 13 جون کو ایران نے 150 میزائل داغے اسرائیل پر، جو کہ دنیا کے لیے ایک لمحہ فکر تھا، جو کہ کئی سالوں سے اسرائیل پر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ اس کے خلاف آوازیں بھی بہت مختصر ہوتی تھی، اور بہت سے ممالک آوازیں بھی نہیں کستے تھے، مگر اسرائیل کے لیے یہ حیران کی بات ہو گئی، اور دنیا کے لیے ہو گئی، اس سے زیادہ اس سپر پاور کے لیے ہو گئی کہ 150 میزائل اس پر داغے گئے۔ تل ابیب آگ سے بھرپور دنیا میں دیکھا گیا، چینلز کو پابندیاں لگائی گئیں، مگر سوشل میڈیا کے تھرو ہم پر یہ باتیں پہنچی کہ ان کی بہت سی بلڈنگیں تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اسرائیل نے حملے کیے۔ اب تک 10واں دن ہے، یہ وار جاری ہے، اور اس وار میں دونوں طرف سے شامل ہیں۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ سپر پاور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ ہم اب آپ پر ایٹمی دھماکہ کریں گے۔ فیڈیڈو جو ان کا پہاڑ ہے 10 منزلہ اندر، اس پر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جوہری پروگرام کو تباہ کر دیں گے۔ اب ایک خاص بات آپ سے چاہوں گا کہ شیئر کروں کہ ایران نے کون سا بڑا کام کیا ہے۔ ایران نے اسرائیل کی 3 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو دنیا کی بھرپور ایجنسیز ہیں۔ ایک ایٹمسٹ ہے، دوسری ویزمین ہے، اور تیسری موساد ہے۔ اب ویزمین اسرائیل کا پہلا صدر تھا جس پر یہ لیبرٹی کام کی گئی تھی، اور اس پر دنیا کے بڑے 3800 ڈاکٹرز کام کر رہے تھے، اور اس ڈاکٹروں کو دنیا کے مختلف ممالک سے لایا گیا تھا۔ یہ لیبرٹی بہت ریسرچ کرتی ہے اور دنیا میں مانی جاتی ہے، مگر اسرائیل کے اس حملے میں، جہاں اسرائیل نے پہلے ہی 100 میزائل سے چیف آف آرمی ایران کا
اور 20 سائنسدان تباہ کر دیے، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ ایران اب اٹھ نہیں سکے گا، مگر اس کے رد عمل میں موساد کا پورا ہیڈ کوارٹر تباہ کیا گیا۔ اس حالت میں اسی دن G7 کا اجلاس تھا کینیڈا میں، اور وہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ وہیں سے گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہوئے ان سے بات تک نہیں کی اور اجلاس سے اٹھائے۔ حالت یہ تھی کہ یوکرین کے زیلنسکی سے ان کی پرسنل ملاقات تھی اور اسے انکار کر دیا، اور انڈین پرائم منسٹر کو کہا کہ تم سے بات کرنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، حالانکہ یہاں رشین صدر اور چائنا کے شی جنگ صدر ہوتے تو میں ان سے بات کرتا، تب یہ لگتا کہ اجلاس پر مفہوم ہے۔ اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں جو ٹف ٹائم سپر پاور کو دینا چاہتے ہیں، جو دینے کے قابل ہیں، وہ رشیا ہے اور چائنا ہے۔ رشیا کے صدر نے یہ کہہ دیا کہ امریکہ اگر تم ڈائریکٹ باضابطہ طور پر ایران میں آئے تو میں بھی خاموش نہیں رہوں گا۔ یہی حوصلہ اور اسی ہمت پر ایران اب تک لڑ رہا ہے۔ اب آتے ہیں ایک خوبصورت کوٹیشن، اور اس کے بعد کنکلوژن پر۔ خلیل جبران دنیا کے بہت بڑے دانشور ہیں، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، ڈرامے لکھے ہیں، نثری نظمیں لکھی ہیں، افسانے لکھے ہیں، حکایتیں لکھی ہیں۔ ان کی ایک دی فلاسفر بہت مایہ ناز کتاب ہے، اس سے چاہوں گا کہ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی قومیں اور جنگیں، اس میں کہتے ہیں بھیڑ اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں گھاس پھوس سے کھیل رہی تھی اور کھا رہی تھی کہ اوپر سے ایک چیل نے اسے لالچی نظروں سے دیکھا اور وہ امنڈ کر اس پر جھپٹ پڑی۔ جیسے ہی بھیڑ اور اس کے بچے پر امنڈ پڑی تو دوسری چیل آئی جو کہ اسی لالچ میں تھی کہ یہ میرا شکار ہے، اسے نوچنے لگی، تو دونوں چیلیں آپس میں لڑنے لگی اور آسمان چیخوں سے بلند ہو گیا، اور بھیڑ نے اپنے بچے کو بغل میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا، اور اپنے بچے کو بھیڑ نے کہا کہ دیکھو آسمان کتنا وسیع ہے، مگر انہیں پھر بھی زمین کی ضرورت پڑ رہی ہے، یہی ہوس ان کے اندر سے نہیں جا رہی۔ یہی المیہ اس دنیا کا ہے کہ چاہے دنیا کتنی بھی وسیع ہو، آپ کے بغل میں کتنی ہی چیزیں کیوں نہ ہو، مگر ان چیلوں کی طرح وہ شکار کرنا نہیں چھوڑتے۔ یہی ان سپر پاور طاقتوں کا نچوڑ ہے۔ ایک خوبصورت کوٹیشن انقلاب ایران سے سبت حسن نے کارل مارکس سے لکھی ہے کہ انقلاب یہ نہیں ہوتا کہ آپ رجیم چینج کریں، انوں میں تہلکہ مچا کے اپنے حکمرانوں کو تبدیل کریں۔ انقلاب کہ آپ کے ذہنوں میں تبدیلی آئے، اس تبدیلی سے آپ کے پاس طاقت نہ بھی ہو تب بھی آپ لڑیں، اور لڑتے ہوئے اپنے آپ کو امر کر دیں۔ یہی حوصلہ ایمانیت کا ہے، یہی حوصلہ ان مسلمانوں کا ہے جو لڑ رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔